مسائل تھے، اور پیچھے فرعون کی فوج دیکھی، آگے موت پیچھے موت، اڑ سکتے نہیں، زمین کے اندر کہیں چھپ نہیں سکتے۔ جب موت ہی موت نظر آئی تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اضرب بعصاک البحر، کہ آپ اپنے اس عصا کو سمندر میں ماریے۔ عصا کو سمندر میں مارا، اللہ نے رستے جاری کر دیے، پانی رک گیا، رستے بن گئے۔ اور یہ ایسا منظر تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک کسی نے بھی اس منظر کا نظارہ نہیں کیا تھا، نہ کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ اور اگر یہ واقعہ قرآن میں نہ ہوتا تو شاید ہم بھی تسلیم نہ کرتے کہ ایسا ہوا، یہ ہوا۔ اب وہ وہاں سے گزرے اور گزر کے چلے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنگی اتنی بڑی کہ موت ہی موت، جب آدمی اتنا بے بس ہو جائے، تمام دنیا کے وسائل ختم ہو جائیں، اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے، ہر طرف اسے موت موت نظر آ رہی ہو، ہلاکت نظر آ رہی ہو، پھر اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ ذرا اللہ کو پکار کے دیکھے، تو اضرب بعصاک البحر کا جواب آتا ہے کہ وہ سمندر کے اندر رستے بنا کے اس نے اشارۃ النص جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بھی اتنے پریشان ہیں، تنگ ہیں، تو اپنے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اسے مضبوط کریں۔ دنیا کے لوگ آپ کے لیے تنگیاں پیدا کریں گے، مسائل پیدا کریں گے، وہ آپ کے رستے بند کریں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے کھول کے رکھ دے گا اور دنیا دشمن آپ کا بے بس ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرا بھی وہی رب ہے اور آپ کا وہی رب ہے جس نے فطرتوں کو تبدیل کیا، پانی چلتے ہوئے کبھی اس طرح رکا نہیں کرتے۔ وہ چاہے اپنے بندے کے ساتھ محبت کا وہ معیار ہونا چاہیے، جیسے علامہ اقبال نے کہا اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں اللہ کے لیے چھلانگ لگا دی ہے، فرشتے سے بھی مدد نہیں مانگی اور اللہ کے لیے چھلانگ لگائی، تو آگ شروع سے لے کے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک جلاتی چلی آ رہی ہے، بعد میں بھی جلاتی چلی جا رہی ہے۔ مشاہدہ یہی ہے، لیکن اللہ نے اس کی فطرت کو تبدیل کر دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا اور اس نے آگ نے نافرمانی نہیں کی، فوراً ٹھنڈی ہو گئی۔ پانی نے نافرمانی نہیں کی، فوراً موسیٰ علیہ السلام کو رستہ دیا۔ چھری جب ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں پکڑی اور اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چلانی شروع کی، تو چھری کو اللہ نے حکم دیا کہ نہیں چلنا، اس کی گردن کو نہیں کاٹنا، انہوں نے زور لگایا ہے۔ وہی چند دن پہلے اس سے گائے بھی کٹتی تھی، اس سے اونٹ کی گردن بھی کٹتی تھی، اس سے اور جانور بھی کٹتے تھے، لیکن ایک معصوم سی چھوٹی سی گردن ایک چھری نہیں کاٹ سکی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چھری اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ جمادات ہیں، یہ انسان تو ہے نہیں، اشرف المخلوقات تو ہیں نہیں، ہیں تو بے جان ہماری نظر میں، لیکن چھری نے اتنی فرما برداری کی کہ ایک سیکنڈ نہیں لگایا، وہ فرما بردار۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بندے فرما برداری کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ تو یہ ہیں جمادات۔ بات جمادات کی چلیے ایک تو مثالیں اور دیتا ہوں۔ نوح علیہ السلام پہ طوفان آیا، اور جب طوفان پانی کو حکم دیا نکل آئے، زمین نے بھی اگل دیا، سموروں سے نکلا، آسمان نے بھی۔ پھر جب کہا وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اسی لمحے نکل گیا۔ اے آسمان کو تھم جاؤ، اسی لمحے تھم گیا۔ 2 گھنٹے کا ٹائم نہیں مانگا، 3 گھنٹے کا ٹائم نہیں مانگا، ہفتہ مجھے لگے گا، ایسا نہیں۔ فرما برداری کی اعلیٰ ترین مثالیں ان کی، پہاڑوں کی، پانی کی، ہواؤں کی، سمندر کی، آسمانوں کی، دریاؤں کی، یہ ساری چیزیں، آگ کی، لوہے کی۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان سے تنگی کا نکلنے کا رستہ بنا دے گا، تنگی سے نکلنے کا، اور میں نے مثال سے یہ بات کی، ہمارے اوپر ایسی تنگی ہے، پریشانیاں۔ آگے وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور اسے ہر غم سے نجات بھی دے دے گا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ کو
ٹینشن جب آتی ہے نا تو اس سے آپ کو شوگر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، فالج اٹیک ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر دماغ کی کبھی کبھی شریان بھی پھٹ جاتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے جی؟ ٹینشن۔ اللہ ٹینشن رہنے نہیں دیں گے۔ اب ٹینشن تو آئے گی، ہو کیا کیا؟ قوت حوصلہ اللہ ایسی پیدا کر دیں گے کہ بندہ ٹینشن کو ٹینشن سمجھے گا ہی، اسے ہلکا لے گا، بڑا آرام سے اسے جھیل لے گا۔ اللہ اکبر۔ جنگ احد ہے، ایک عورت پوچھتی ہے مسلمانوں سے واپسی پہ کہ جی واپس لشکر آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا بتاؤ مجھے۔ کہتے ہیں تیرا خاوند شہید ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول کا بتاؤ، تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ یہ ساری خبریں اس نے بڑے سکون کے ساتھ سنی۔ کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول کی خبر دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کو ہمت طاقت کس نے دی کہ 4 قریبی موتوں کو بڑے سکون سے برداشت کر کے کہتی مجھے اللہ کے رسول کی خبر دی؟ یہ حوصلہ اللہ نے کیا ہے۔ وہ جب ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو ہم ان غموں کو، ان ٹینشنوں کو محسوس ہی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ویسے بھی اللہ ان سے نجات دے دے گا، آئیں گے نہیں، اور اگر آ گئے تو بڑا ہلکا لیں گے، اور اس کا اجر بھی اللہ دے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور تیسری بات اس حدیث کے اندر کہ اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا کہ یہاں سے بھی رزق نکل سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، پوچھا بیوی سے، اس نے کہا کچھ نہیں ہے۔ چلو جاؤ چکی چلاؤ، اور چکی کے چلنے کے بعد شاید وہ آٹا نکل آئے، وہ کچھ دانے پڑے رہتے ہیں اس کے اندر، اور پھر ایک ایسا آسرا ہے بندے کو، تو اس نے اٹھی اور جا کے چکی چلائی، وہ آٹا نکل آیا، بڑی حیران ہوئی۔ خیر پکایا کھایا، دوسرے ٹائم اس نے کہا پھر چکی چلاؤ، پھر چکی چلائی، پھر آٹا نکل آیا۔ وہ کتنے ہی روز ایسے کھاتے رہے۔ جب کھاتے رہے پھر ایک دن انہوں نے سوچا کہ چکی کے پارٹ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یہ دانے آتے کہاں سے۔ چکی کا پارٹ اٹھایا تو نیچے سے دانے تو تھے نہیں، وہ دو ہی پڑے ہوئے تھے، چند دانے۔ اس کے بعد کیا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول یہ معاملہ پیش، آپ نے فرمایا اگر تم چکی کے پارٹ کو نہ اٹھاتے تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی، لوگ اس سے آٹا کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا۔ اس سے بھی ایک مسئلہ نکلتا ہے۔ ویسے بیوی نے یہ سوال نہیں کیا، ہمارے زمانے کی بیویاں ہوتی تو کہتی تیری عقل ٹھکانے ہے نہیں، تیرا دماغ ٹھیک ہے، وہاں کچھ دانے ڈالیں گے تو کچھ نکلے گا نا، تو پاگل ہو گیا، میں تو ٹھیک ہوں نا، میرا دماغ ٹھیک ہے، اس طرح کی بوگیاں تو نے مارنی شروع کر دی ہیں تو تیری عقل ٹھکانے نہیں رہی۔ اب وہ اٹھی ہے، پتا اسے بھی ہے چکی میں دانے نہیں، پتا اسے بھی ہے، خاوند کی فرما برداری میں اٹھ کے چلی گئی اور چکی چلا دی، اللہ نے اجر کی صورت میں آٹا نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ یہاں سے پھر نکلا کہ اگر ہم جن کے ماتحت ہیں، استاد ہیں یا والدین ہیں یا بیوی خاوند کے ماتحت ہے یا اولاد والد کے ماتحت ہے، تو جہاں جہاں احترام کا رشتہ ہے وہاں فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق نکال دے گا جہاں گمان بھی نہیں ہوگا۔ نکال دیا اللہ نے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ میرا کاروبار تو نہیں، میں اللہ آپ کی باتیں لکھتا رہتا ہوں، کبھی بھوک لگتی ہے میرے لیے کھانے کا بندوبست کر دیں۔ تھیلی پکڑی، ان کو پکڑا دی کھجوروں کی، جاؤ جب بھوک لگے کھا لینا۔ صحابی تھے ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد بات کریں۔ خاموش ہو گئے، بس سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب بھوک لگے کھا لینا۔ جب بھوک لگتی کھاتے رہتے، ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کی دنیا سے چلے گئے، پھر بھی ختم نہیں ہوئی۔ پھر جب سیدنا ابو ہریرہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت جا کے جب انہوں نے کھائیں اپنی آخری کھجوریں تو اس وقت ہوتا ہے بھی خالی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اب اتنی دیر وہ کیسے چلتی رہیں اور چکی کے اندر دانے ڈالے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دے دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، رزق اس کے کنٹرول میں ہے۔ ان الرزق یطلب الرجل کما یطلب اجلہ، بے شک رزق آدمی کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت آدمی کو
تلاش کرتی ہے۔ فکر تو انسان کو ہر وقت ذریعہ معاش کی لگی رہتی ہے، لیکن اصل فکر ہے اپنے اعمال کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ہماری سوچ یہ رہتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جو معزز سامعین حضرات، یہ تھی چند باتیں استغفار کے حوالے سے، یہ بھی تھوڑی سی میں نے بیان کی ہیں، ویسے تو کافی ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اب کھا سکتے ہیں اس کے اوپر سے؟